کہا اگر آپ کو میری بات سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آ رہی ہے تو اقبال کی سنو، اقبال کی سنو، اپنے مصور کی سنو. فرمایا کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ تو ہے قرآنی، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ تو ہے قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، اور یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا امین، یہی مقام ہے، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا امین، اسی مقام سے بنتا ہے ذل سبحانی. بیت المقدس کا فاتح بن کر ابن خطاب ہفتوں کا سفر کر کے جب بیت المقدس میں پہنچا، استقبال کرنے والے، نظارہ کرنے والے سارے اپنے نہیں اغیار بھی تھے، مسلم بھی غیر مسلم بھی، اور ان میں اہل کتاب بھی. اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس کے قریب آئے تو یہ منزل آ گئی کہ اب سواری پر خادم بیٹھے گا اور پیدل امیر المومنین چلے گا. خادم نے عرض کیا امیر المومنین میں اپنی باری ہبہ کرتا ہوں، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں میں چلوں گا. اس لیے کہ کچھ غیر مسلم بھی آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ معنی خیز فکر انگیز انداز میں مسکرائے، فرمایا یہی تو وقت ہے کہ تو بیٹھے گا میں چلوں گا. حالات کچھ ہم انصاف کریں گے، عدل کے معیار پر پورا اترنے کی آخری حد تک کوشش کریں گے. تو بیٹھے گا میں بیٹھے بیت المقدس کا عامل گورنر آگے بڑھا، اس نے آ کر عرض کیا امیر المومنین آپ کے کپڑے بہت میلے ہو گئے ہیں، آپ تپتے ہوئے صحرا سے سفر کر کے آ رہے ہیں، کپڑے بہت میلے ہو گئے ہیں، کچھ پھٹے ہوئے بھی، آپ اپنا جوڑا بدل لیں، اور یہ گھوڑا بھی بیچارہ مرنے کے قریب آیا ہے اس کو بھی بدل لیں، اس لیے کہ اسلام کے منکرین دیکھ رہے ہیں. فاروق اعظم نے اس موقع پر ایک تاریخ ساز جملہ کہا، میرا پر چلے تو میں ہر گھر میں اسے لگا دوں، میں اس کی وہ بناؤں فریم تختی سی بناؤں اور اس کو فریم کروں اور ہر گھر میں لگا دوں. فرماتے نحن قوم، ہم ہی کو وہ قوم عزنا اللہ من
اسی انداز میں جانی دو ہمیں. انسانی تاریخ کا یہ عظیم کردار گردآلود اور پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ مریم گھوڑے کے آگے چلتا ہوا جب قریب ہوا تو یہود و نصارہ کے پریس، یہود و نصارہ کے رہنما ایک نظر توریت کے ورق پر اور ایک نظر فاروق اعظم کے چہرے پر کمپین کرتے رہے، تجزیہ کرتے رہے. ایک نظر صحائف پر، ایک نظر ابن خطاب کے چہرے پر، پھر چیخ کر کہنے لگے کہ رب موسیٰ کی قسم، رب عیسیٰ کی قسم، بیت المقدس کے فاتح کی آسمانی کتابوں میں یہی علامتیں لکھی ہوئی ہیں جو آج ہم اس کتاب میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کے دن ہزاروں غیر مسلموں نے صرف ابن خطاب کو اس انداز میں دیکھ کر اسلام کو عزیزان گرامی، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا امین، اسی مقام سے مومن ہے دل سبحانی. یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے. یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے. یہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی. جبر و قہر سے جہاں بانی کہاں ہوتی ہے. جبر و قہر سے سر کاٹے جا سکتے ہیں، ڈرون حملے کیے جا سکتے ہیں، دل نہیں جیتے جا سکتے. آج بھی جبر و قہر کی حکمرانی کرنے والوں کے پاس میزائل اور بم تو ہیں، ڈرون تو ہیں، لیکن ٹٹول کر انسانی دلوں کو ٹٹولیے اور پوچھئے، انسانی دلوں سے ہزار بار لعنت بھیجی جا رہی ہے ان پر. اور رات کے آخری حصے میں دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ بنی نوع انسان کو ان ظالموں سے نجات عطا فرما. اور اس کو مستی کے مسافروں کی حکمرانی کیسے ہوا کرتی ہے. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو، مقدار بڑھ جائے گی. بیٹی کہتی ہے نہیں ماں، امیر المومنین عمر فاروق نے ایسا کرنے سے روکا ہے. ماں کہتی ہے اس وقت عمر نہیں ہے، میں اور تم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بچی پورے کام کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنی ماں کو کہتی ہے عمر تو نہیں، اس کا خدا دیکھ رہا ہے. کیوں بنتے ہیں انسانی معاشرے جبر و قہر سے نہیں. یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے. یہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی. پھر میں نے اپنے ہم سفر کو یہاں سے پکڑا، یہ تو کافی ہے، اس کی ٹائی میرے ہاتھ میں آئی. میں نے کہا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. سچ کہنے ہم مچ دائے
سچ آدمیاں بھامن مچ گئے، چپ رہنے کھ نہ بچ گئے. تم ہمارے سامنے کھڑے ہو بدلومیوں دائی کہنا انگریز کی بس خوردہ گزرے. تم نے اس ملک کو لوٹ کھایا، تم ارب پتی ہو گئے ہو، لوٹا ہوا مال مسروقہ سوئس بینک میں جمع کیا ہے. تم نے پاکستان کی حفاظت کے لیے آج بھی میدان میں درویش کھڑے ہوئے، فقراء کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے نظریہ کی سرحدوں کی حفاظت ہم کر رہے ہیں. آج بھی میں پورے بزرگ سے کہتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات کے پیچھے یہ جو بلاسٹنگ ہو رہی ہے، بم پھینکے جا رہے ہیں مسجدوں پر، سکولوں پر، بازاروں میں، تم تو کتنے بے شرم ہوئے کہ تم فوراً کے بیان پہلے سے لکھا ہوا ہے. کیا اسلام یہی کہتا ہے؟ بدبختوں کون سا مسلمان یہ کام کر رہا ہے؟ تمہارے آقا کے بھیجے ہوئے بلیک واٹر یہ سارا کام کر رہے ہیں. وہی خرید کرتے ہیں غریبوں کو. تم انسان کی بات کرتے ہو، مسلمان تو کسی چڑیا کو بھی ناحق نہیں مارتا. میرے ڈرائیور کے آگے ایک سانپ گزرا تھا، گاڑی تیز جا رہی تھی، سانپ گزرا، اس نے تیز ماری بریک ایسی کہ میرا سر آگے وہ اس پر ڈیش بورڈ پر جا رہا تھا. میں نے اس سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ سانپ کو بچا رہے اور میری جان خطرے میں ڈال رہے، اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہے. تو بیچارہ ڈر گیا، کہتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں حضرت. اصل بات یہ ہے کہ میرے استاد نے مجھے کہا ہے کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو جان بوجھ کے نہ مارا کرو، اللہ تیری عبادت کرے. یہ ہے مسلمان کا ضمیر اور مسلمان کی فکر. اور یہ انگریز کا تصور تھا، انگریز کی تھوکی ہوئی کم خلافت، جو بھی واقع ہوتا ہے مسلمانوں کے کھاتے میں، مسلمانوں کے کھاتے میں. سر ملتا ہے تو ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اسے داڑھی لگا دیں. اگر مرے ہوئے مردے ڈیڈ باڈی کو داڑھی لگائی جا سکتی نا تو یہ ضرور وہ بھی لگا دیتا، لیکن ان کے بس میں نہیں ہوتا. میں الزام لگاتا ہوں کہ یہ سارا کام میرے عزیز نبی کہہ رہے تھے منکرین ختم نبوت اصلاح کرو. اس میں ترمیم کرتا ہوں، منکرین پاکستان اور منکرین ختم نبوت. اس لیے کہ ختم نبوت کے منکرین نے، قادیانی لابی نے پاکستان کو بھی تسلیم نہیں کیا. ان کے خلیفہ کا یہ قول انہی کے لٹریچر میں موجود ہے کہ یہ عارضی تقسیم ہے، دوبارہ اکھنڈ بھارت ہو جائے گا. تو پاکستان کے خلاف کام کرنا ان کی نظریاتی اور فکری ضرورت ہے. اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کو اپنے خلیفے کی سچائی کی دلیل قرار دیں گے. کیا ہم نے کہا نہیں جس دن سکوت ڈھاکہ ہوا انہی کے گھروں میں چراغ جلائے گا. میں نے اپنے بزرگوں کو تو روتے روتے پڑھا، میں نے اپنے بزرگوں کو روتے، مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوتے کہ کیا ہو گیا، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. ہم نے کہا تھا شیخ مجید سے جائیداد ہونے چاہیے، اس کی بات کی جیتی ہے تو پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ڈھاکہ میں ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں. 6 پوائنٹ پر بھی ہم اس سے بات کریں گے، ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں گے. لیکن
پاکستان دشمن لابی، اسلام دشمن لابی، یہ بات ماننے کو تیار نہ ہوئی اور سکوت ٹھانا ہو گیا، پاکستان سے ٹکڑے ہو گئے۔ اب بقایا پاکستان میں جو اس وقت حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اسی لابی کی کار کرنے کا، جس لابی نے پہلے پاکستان کو توڑا ہے وہی لابی آج بقیہ پاکستان کے در پہ ڈھونڈو، یہ تمہارا کام ہے۔ ایجنسیاں ہمارے متعلق تنکوں کی بھی خبر دے دیتی ہیں اور وہاں کے شہید بھی تمہیں نظر نہیں آتے۔